اچھا جی، ہم اپنا ٹاپک جو ہے وہ اس کو ریوائز کریں گے تھوڑا سا آج دوبارہ۔ ٹاپک ہمارا لیکویڈیٹی آج پھر فیز 2 کا اسٹارٹ ہے۔ ٹھیک ہے، فیز 1 میں پرائس سیکشن تھا، پرائس سیکشن میں جتنی چیزیں ہوتی ہیں جو ضروری تھی وہ میں نے آپ کو پڑھا دی ہیں۔ ایک آدھی چیز اس میں اور ہے لیکن اس کو ہم اینڈ پہ ڈسکس کریں گے۔ جو آج ہمارا فیز 2 اسٹارٹ ہوا ہے، فیز 2 میں ہمارا جو پہلا ٹاپک ہے وہ لیکویڈیٹی بیسڈ ہے۔ لیکویڈیٹی کے بارے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، کل ہماری بات ہوئی تھی کہ لیکویڈیٹی بیسیکلی دو چیزوں سے مل کے بنتی ہے۔ ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے ٹائم، اور دوسری چیز کیا ہوتی ہے؟ دوسری چیز ہوتی ہے، اس کو آپ پوزیشن کہہ لیں یا اس کو آپ پلیس کہہ لیں۔ ٹھیک ہے، کچھ بھی چیز آپ اس کو کوئی بھی نام دے سکتے ہیں، پوزیشن کہہ لیں اس کو، اس کی پلیس کہہ لیں، ایریا کہہ لیں، زون کہہ لیں، کوئی بھی چیز آپ کہہ سکتے ہیں اس جگہ پہ۔ یہ دو چیزیں جب آپ کی میچ کرتی ہیں نا تو وہ آپ کی لیکویڈیٹی ہوتی ہے۔ میں نے آپ کو کل اس کی ایگزامپل دی تھی، اس کی میں ریکارڈنگ جان بوجھ کے اپلوڈ نہیں کی تاکہ آپ کو جو ہے نا میں دوبارہ ڈیٹیل سے سمجھاؤں ایک دفعہ پھر۔ اور جو چیزیں کل رہ گئی تھیں یا بیچ میں ہمارا دوسرا ٹاپک سٹارٹ ہو گیا تھا، اس سے جو چیزیں اگر آپ کی کوئی کنفیوز ہو گئی ہیں تو وہ نہ ہو دوبارہ۔ لیکویڈیٹی ہوگی دو چیزوں پہ بنتی ہے، ایک بنتی ہے ٹائم پہ، ایک بنتی ہے اس کے زون پہ۔ ٹھیک ہے، پلیس کر لیں، زون کر لیں، اس کا زون بھی ٹھیک ورڈ ہے اس کے لیے۔ اب اس کی آپ کو میں نے ایگزامپل کیا دی تھی کہ آپ کسی پہلے ٹریڈیشنل بزنس پہ آئیں۔ ٹھیک ہے، آپ کو میں نے ایگزامپل دی تھی ایک ریڈی والے کی، یہ ایک پاپ کارن سیلر ہے۔ اب وہ کس جگہ پہ کھڑا ہوگا تو اس کی لیکویڈیٹی کہتے ہیں بیسیکلی کاروبار چلنے کو، کام چلنے کو۔ ٹھیک ہے، رش آورس کو، یا لیکویڈیٹی کہتے ہیں فار ایگزامپل اگر پرائس نے موو ہونا ہے تو پرائس کو کوئی پاور چاہیے، پیسہ چاہیے نا، کسی چیز کے ریٹس اوپر جانے ہیں تو اس کے پیچھے پیسہ چاہیے، ریٹس نیچے لانے ہیں تو اس کے لیے پیسہ چاہیے، تو اس پیسے کو بیسیکلی لیکویڈیٹی کہتے ہیں۔ اب یہاں پہ جو پاپ کارن کی میں آپ کو ایگزامپل دے رہا ہوں اس کے لیے لیکویڈیٹی کیا ہے؟ اس کی لیکویڈیٹی یہ ہے کہ اس کے پاس زیادہ کسٹمرز آئیں، یہ اس کی لیکویڈیٹی ہے، اس کی زیادہ سیل ہو۔ ٹھیک ہے، تو ٹائم کی مثال کیسے ہے کہ اس کو یہ چلیں پہلے ہم زون میں چلے جاتے ہیں، تو زون کون سے ہیں پاپ کارن سیلنگ کے لیے؟ کون سے زونز اچھے ہیں؟ وہ زون ہم نے کل ڈسکس کی تھے، اسکول اچھی جگہ ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ میرج ہال یہ اچھی جگہ ہے، اس کے علاوہ پارکس اچھی جگہ ہے، سم ٹائمس جو پرانے سینماز تھے ان کے باہر بھی کھڑے ہوتے تھے عام طور پہ ایسے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اچھے زونز ہیں جہاں پہ اس کا کام چل سکتا ہے، لیکن صرف زون کام نہیں کرے گا۔ ٹھیک ہے، اس کو ٹائم کا بھی خیال رکھنا پڑے گا۔ زون اس طریقے سے کام نہیں کرے گا کہ اگر وہ ایک اسکول کے سامنے کھڑا ہوتا ہے یا کسی پارک کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے تو پارک کے سامنے وہ ایسے ٹائم پہ کھڑا ہو جاتا ہے، صبح آ جاتا ہے 9 بجے۔ ٹھیک ہے، پارک تو بند ہے، اندر کوئی نہیں ہے، ممکن ہے عصر کے بعد وہ آئے، زون وہی ہوگا لیکن اب ٹائم بہتر ہے تو اس میں اس کا کام زیادہ اچھا چلے گا۔ اسی طرح وہ اسکول کے آگے کھڑا ہو جاتا ہے، اسکول میں جو ٹائم ہے وہ اس دن آف ہے، ٹھیک ہے، یا اس دن وہ آ گیا چھٹی کے بعد، چھٹی کے 2 گھنٹے بعد، تو پھر تو وہاں پہ اسکول میں کوئی نہیں ملے گا نا اس کو۔ تو جب یہ دونوں چیزیں میچ کرتی ہیں، ٹائم اور زون، تو پھر لیکویڈیٹی کام کرتی ہے، پھر آپ کو لیکویڈیٹی ملتی ہے۔ ٹھیک ہے، پہلی چیز تو آپ نے یہ سمجھ کے رکھنی ہے۔ دوسری اگزامپل میں نے آپ کو کیا دی تھی کہ اس مارکیٹ میں اگر آپ آ جائیں، فوریکس مارکیٹ میں آ جائیں، تو اس میں لیکویڈیٹی کیا ہوتی ہے؟ اس میں لیکویڈیٹی ہوتی ہے کہ پرائس نے اگر اوپر جانا ہے نا، اس کو اوپر جانے کے لیے پاور چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ پاور لینے کے لیے بیسیکلی نیچے آتی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر پرائس ایک کہیں نیچے وک لگاتی ہے کسی زون میں تو کیا وجہ ہوتی ہے کہ اس کے نیچے لوگوں کے پیسے ہیں، اس جگہ پہ لوگوں کے سٹاپ لاس ہوں گے اس سپورٹ کے نیچے، تو یہاں پہ وہ وک لگائیں گے، یہاں سے پیسے اٹھائیں گے، اور یہ جو پاور ہوگی نا، جو یہاں پہ آرڈرز لگے ہوئے ہوں گے، یہ آرڈر اس کو پاور دیں گے اوپر جانے کے لیے مزید۔ تو یہ ہوتی ہے اس مارکیٹ میں لیکویڈیٹی۔ لیکویڈیٹی کیسے ارنڈ ہوتی ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ مارکیٹ سیشنز میں کام کرتی ہے۔ جو پہلا سیشن ہوتا ہے پاکستانی وقت کے مطابق وہ صبح 4 بجے اوپن ہوتا ہے اور 12 بجے تک چلتا ہے۔ ٹھیک ہے، دوسرا سیشن جو مارکیٹ کا اوپن ہوگا وہ 1 بجے اوپن ہوگا، جو میجر سیشن ہے، یہ یو کے سیشن ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ چیز آپ کو پتہ ہے۔ یہ کون سا سیشن ہے؟ یہ ایشین سیشن ہے۔ دوسرا سیشن جو ہے وہ یو کے سیشن ہے، یہ 1 بجے سے لے کے رات 8 9 بجے تک ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، 8 بجے تک آپ کر رہے ہیں اس کو، 8 گھنٹے اس کی یہ لگا لیں، سوری 9 بجے تک۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس کے بعد تھرڈ سیشن کہاں شروع ہوگا؟ تھرڈ سیشن شروع ہوگا اس جگہ سے 3 بجے تک۔ کب شروع ہوتا ہے یہ؟ شام کو 6 بجے۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ کون سا سیشن ہے؟ دوسرا یو کے سیشن ہے۔ یہ کون سا سیشن ہے؟ یہ یو ایس سیشن ہے۔ اب اس میں سب سے امپورٹنٹ جو سپورٹ ریزسٹنس بنتی ہے دن کی، وہ یہ اس سیشن میں ہوتی ہے، ایشین سیشن میں۔ جب ایشین سیشن چل رہا ہوتا ہے پرائس کا،
اس وقت جو ہائی اور لو بنتا ہے وہ ایک بہت امپورٹنٹ ایشین ہائی، یعنی بہت امپورٹنٹ یہ ریزسٹنس اور بہت ہی امپورٹنٹ قسم کی سپورٹ ہوتی ہے۔ جب پرائس نے ایشین سیشن سے نکل کے یو کے سیشن میں آتی ہے تو اس جگہ پہ پرائس اس کو سویپ کرتی ہے، یہاں پہ لکوڈیٹی ہے بیسیکلی، یہاں پہ کسٹمرز ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے ایک پاپ کارن سیلر اس جگہ پہ جائے گا جہاں اس کو کسٹمر ہوں گے، اسی طرح مارکیٹ اس ڈائریکشن میں جائے گی جہاں اسے کسٹمرز ملیں گے، جہاں اسے پیسے ملیں گے، یہ پیسے ہنٹ کرنے آئے گی، ٹھیک ہے؟ پھر یہ اوپر سے ہنٹنگ کر کے نیچے آ جائے گی، نیچے ہنٹ کرے گی، یہاں پہ لوگوں کے اسٹاپ لاس ہوں گے، یا پھر لوگ اس چیز سے کنفیوز ہو جائیں گے کہ یہ سپورٹ بریک ہوئی ہے، سپورٹ بریک ہونے کا کیا مطلب ہے کہ پرائس اور نیچے جائے گی، پھر سپورٹ بریک ہوئی کیا مطلب ہے پرائس اور نیچے جائے گی۔ تو یہاں پہ ہم سمجھتے ہیں کہ سپورٹ بریک ہوگی یا پرائس نیچے جائے گی، لیکن کیونکہ وہ لیول ایشین لو کا ہوتا ہے، یہاں پہ لوگوں نے اسٹاپ لاس بھی لگائے ہوتے ہیں، اور دوسرا یہاں پہ لوگ سپورٹ کے بریک آؤٹ پہ سمجھتے ہیں کہ سیل ہونے لگی ہے مزید، تو لوگ یہاں پہ سیل میں بیٹھ جاتے ہیں۔ تو بائی والوں کے اسٹاپ لاس، جنہوں نے یہاں سے بائی کیا تھا ان کے اسٹاپ لاس بھی ہٹ ہو گئے، اور جو یہاں سے سیل کر جاتے ہیں اس کینڈل پہ سیل کر دیں گے کہ بریک آؤٹ ہو گیا سپورٹ کا، ان کے اسٹاپ لاس کہاں ہوں گے؟ یہاں پہ ہوں گے، یہاں پہ ہوں گے، تو پرائس دوبارہ اوپر آئے گی، ان کے اسٹاپ لاس ویٹ کرے گی، پہلے بائی والوں کے کرے گی پھر سیل والوں کے کرے گی، اس کے بعد وہ اپنی کوئی ڈائریکشن لے گی، اس نے اوپر جانا ہے یا نیچے جانا ہے وہ اس کے بعد ڈیسائیڈ ہوگا۔ اس کی میں نے آپ کو اگزامپل اس طرح دی تھی کہ آپ کوئی بھی ایک مارکی ہے، ٹھیک ہے، میرج ہال ہے، یہ اس کا گیٹ ہے، یہاں پہ اس جگہ پہ جب کوئی گاڑی رکتی ہے اس میں سے دو تین گاڑیاں رکتی ہیں، 70 80 لوگ، 100 200 لوگ یہاں پہ اس جگہ پہ اکٹھے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جن لوگوں نے اس طرح کے کام کرنے ہیں نا، کسی کی جیب کاٹنی ہے، اس طرح کا کوئی کام کرنا ہے، وہ لوگ اس جگہ پہ کرتے ہیں ٹھیک ہے؟ اس جگہ پہ وہ سارا کام ہوتا ہے، اکثر ہوتا ہے بڑے شہروں میں، اکثر آپ کو یہ ملے گا، یا ایسا کوئی رش والی اور جگہ ہوگی وہاں پہ یہ کام ہوگا، بازاروں میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ جس نے یہ کام کرنا ہے نا اس کے لیے یہ لیکوڈیٹی ایریا ہے، اس کو یہاں پہ ملے گا چانس، ٹھیک ہے؟ اسی طرح اس مارکیٹ میں یہ لیکوڈیٹی ایریا ہے، یہاں پہ ان کو مارکیٹ کو چانس ملے گا کہ وہ لوگوں کے اسٹاپ لاس ہٹ کرے، ان کو ٹریپ کرے اور واپس آ جائے، پھر یہاں پہ چانس ملے گا سیم کہ وہ یہاں پہ لوگوں کو ٹریپ کرے اور یہاں سے واپس چلی جائے، اگر نیچے بھی جانا ہے تو اوپر جا کے پھر وہ نیچے آئے گی، سمجھا گے؟ اس سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ اتنے رش میں جائیں نا آپ، اس جگہ پہ محتاط ہو جائیں، آپ تھوڑا سا سائڈ پہ ہو جائیں، یہاں پہ اگر آپ کھڑے ہوں گے نا سائڈ پہ ایک کونے میں، یا کہیں یہاں کھڑے ہو جائیں، یا پہلے ہی آپ اندر چلے گئے ہیں، جا کے بیٹھ گئے ہیں، ان لوگوں کا ویٹ نہیں کر رہے، تو آپ اس سارے چکر سے سیف ہیں جو یہاں پہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ الگ ہیں تو پھر بھی سیف ہیں کیونکہ آپ اکیلے کھڑے ہیں، آپ کو پتہ ہے۔ یہاں سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ ہائی سے اور لو سے بچنے کا کیا طریقہ ہے اس جگہ پہ، سپورٹ ریزسٹنس پہ، کہ آپ یہاں پہ ٹریڈ نہ کریں، اس ٹائم پہ آپ سائڈ پہ ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ آپ سائڈ پہ ہو جائیں، آپ ویٹ کریں کہ پرائس اس کو سویپ کرے اور اندر آئے، اگر بائی ہونا ہے آپ کو دوبارہ یہاں سے چانس ملے گا بائنگ کے لیے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح اگر سیل ہو رہا ہے تو آپ یہاں سے سیل بھی نہ کریں، آپ سائڈ پہ رہیں اس جگہ پہ، آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے، سیل ہونے کے بعد یا تو یہ ٹیسٹ پہ آئے، ٹیسٹ سے دوبارہ سیل ہوگی، آپ تب بیٹھیں گے، اور یا پھر یہ ٹیسٹ نہیں ملے گا، پرائس اندر آ جائے گی۔ اس لیے آپ کو ایک چیز میں نے سمجھائی ہے کہ ہمیشہ آپ نے کسی بھی لیول کو ٹریڈ کرنا ہے، چاہے وہ ہائی کا لیول ہے، تو ایک دم بریک آؤٹ پہ ایکسائٹیڈ نہیں ہو جانا کہ یہ بائی ہوگی یہ پرائس، ٹھیک ہے؟ ہوتی ہے، ممکن ہے ایک اگلی کینڈل اور اگلی کینڈل اس طرح نکل جائے پرائس، لیکن اس کے جانے کا دکھ نہیں ہوگا۔ اگر آپ نے اس جگہ پہ ایکسائٹیڈ ہو کے یہاں پہ ٹریڈ لے لی اور اس نے آپ کا، یہ آپ غلط جگہ سے بیٹھ گئے ہیں، ٹھیک ہے، اس نے واپس آ کے آپ کا اسٹاپ لاس ہٹ ہو گیا، تو یہ اصل غلطی ہے آپ کی، یہ ٹریڈ چھوڑ دینا غلطی نہیں ہے۔ ٹریڈ آپ کو کیسے ملے گی؟ ٹریڈ ایسے ملے گی کہ یہ زون بریک ہوگا، بریک ہونے کے بعد آپ نے چیز پڑھ لی ہے کہ جو بھی زون بریک ہوتا ہے ہائی یا لو، اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے، پرائس ٹیسٹ پہ آئے گی، یہاں پہ آ کے آپ کو کوئی مارننگ سٹار یا کوئی ایسا ایویڈنس دے گی جو آپ کو بتائے گا کہ یہ دوبارہ بائنگ ہے۔ ابھی میں مارننگ سٹار کا نام لیتا ہوں، یہاں پہ آپ کو والیوم بتا دے گا کہ اب بائنگ ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو یہاں سے پھر آپ نے بائی کرنا ہوگا دوبارہ، یہاں سے پھر آپ بائی میں بیٹھیں گے، آپ کو سیم ٹریڈ مل جائے گی اسی طریقے سے، ٹھیک ہو گیا؟ اچھا جی، اب اس میں ایک چیز اور دیکھیں کہ ایشین سیشن سٹارٹ ہوتا ہے، ایک چیز میں نے آپ کو بتائی تھی کہ اس کے ہائی اور اس کے لو سب سے امپورٹنٹ ہوتے ہیں، اس کے بعد 11 سے 12 بجے یہ کلوز ہوا آج کل، 12 سے 1 کے 12 سے 1 کے درمیان کیا ہوتا ہے؟ 12 سے 1 کے درمیان سیشن اوپن ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ پرائس چلتی رہتی ہے، لیکن اس ٹائم پہ نا یو کے سیشن اوپن نہیں ہوتا، یہاں پہ شروع ہو جاتی ہے جرمنی کی مارکیٹ شاید سٹارٹ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ جرمنی کا سیشن اوپن ہو جاتا ہے، حالانکہ وہ مطلب ٹھیک ہے، اچھی مارکیٹ ہے، لیکن یو کے سیشن جو ہے وہ مین سیشن ہے اس کے بعد، اس ایشین کے بعد، تو وہ 1 گھنٹے کا گیپ ہوتا ہے، اس گیپ میں یورپ کے کچھ کنٹریز ہوتے ہیں ان کی ایکسچینج چل رہی ہوتی ہے، اوپن ہو جاتی ہے، پھر 1 سے 9 تک یہ چلے گا، ابھی یہ کلوز نہیں ہوا ہوتا، اس کی کلوزنگ سے پہلے 3 گھنٹے پہلے، اس کی کلوزنگ سے 3 4 گھنٹے پہلے
یہاں پہ یو ایس سیشن، جس کو ہم این وائی بھی کہتے ہیں، نیو یارک سیشن، وہ اوپن ہو جاتا ہے. تو یہ بھی پورا لیکویڈیٹی کا ٹائم ہے. 6 سے لے کے 9 تک پرائس کیوں تیز چلتی ہے؟ کیونکہ اس میں دو سیشنز چل رہے ہوتے ہیں، یو کے سیشن بھی چل رہا ہوتا ہے اور این وائی سیشن بھی چل رہا ہوتا ہے. یعنی یہ بھی ختم نہیں ہوا ہوتا، اس کا بھی ٹائم چل رہا ہوتا ہے، اس سے پہلے یہ سٹارٹ ہو جاتا ہے. تو یہ جو اوور لیپ ہوتا ہے نا اس جگہ پہ، دو مارکیٹس، دو ایکسچینجز ایک ساتھ اوپن ہو جاتی ہیں، اس کی وجہ سے مارکیٹ میں بہت تیزی آ جاتی ہے، پرائس اس ٹائم بہت تیز موو کرتی ہے. آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرائس نے 6 بجے کے بعد 7:30 بجے اسپیشلی 7:30 سے 9 کے درمیان پرائس بہت تیز موو کرتی ہے. اچھا جی، اس کی سمجھ آ گئی. اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے اس کو انڈیکیٹر کو کیسے آن کرنا ہے اور کس طریقے سے آپ نے ایشین ہائی ایشین لو کو مارک کر کے رکھنا ہے. اچھا، اس میں آپ جائیں گے انڈیکیٹرز میں، اس کو میں پہلے یہاں سے آف کر دوں. انڈیکیٹرز میں گئے آپ، انڈیکیٹرز میں جا کے آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے ایشیا سیشن. کل ایک اور بھی کسی نے بتایا تھا، فیاض بھائی نے شاید بتایا تھا انڈیکیٹر، وہ بھی اچھا ہے، وہ بھی آپ کو میں ماڈیفائی کروا دوں گا. فی الحال میں یہی بھی یوز کر رہا ہوں. ایشیا سیشن ہائی لو مڈ لائنس پہ کلک کیا تو یہ آپ کا یہ باکسز بن گئے ہیں بلو کلر کے. ٹھیک ہو گیا. اچھا، اس میں کیا ہے، یہ جو لائن اوپر چل رہی ہے، اس جو اس کا ٹاپ ہے، یہ ہے ایشین ہائی. ایشین ہائی سے کیا مراد ہے؟ یہ دیکھیں باکس کہاں سے سٹارٹ ہوا ہے، پہلے ٹائم دیکھیں. باکس سٹارٹ ہوا ہے آج کا یہ دیکھیں نیچے ٹائم آ رہا ہے 4 بجے صبح پاکستانی وقت کے مطابق. صبح 4 بجے ایشین سیشن سٹارٹ ہوتا ہے اور ٹوکیو کی مارکیٹ اوپن ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب یہ کتنے آورز ہیں؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 8 آورز کے لیے یہ سیشن اوپن رہا. 8 آورز ہی ٹائم ہوتا ہے مارکیٹ کا. ان 8 آورز میں یہ ہائیسٹ پرائس رہی، ان 8 آورز میں ہائیسٹ پرائس رہی یہ، اور لویسٹ پرائس رہی یہ. تو جو لویسٹ پرائس تھی یہ ہمارا بن گیا آج کا ایشین لو، اور جو ہائیسٹ پرائس تھی یہ ہمارا بن گیا آج کا ایشین ہائی. یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ اب سیشن تو کلوز ہو گیا اس جگہ پہ، یہاں پہ سیشن کلوز ہو گیا اس جگہ پہ آ کے. تو یہ لائنز جو آگے بڑھی ہوئی ہیں یہ ایکسٹینڈیڈ لائنز ہیں، یہ ہمیں تاکہ ہمیں سارا دن یہ ہمیں بتاتی رہے کہ یہاں پیشن ہائی تھا اس جگہ پہ اور یہاں پیشن لو تھا. ہماری ہیلپ کرنے کے لیے یہ آگے بڑھی ہوئی ہیں لائنز. یہ جو درمیان میں لائن ہے یلو کلر کی، اس کو بولتے ہیں مڈ لائن. اس کا کوئی خاص ضرورت نہیں ہے، اس کو میں نہیں دیکھتا. اچھا اس میں بھی ایک کانسیپٹ ہے، میں آپ کو وہ بھی سمجھاؤں گا، چلیں ابھی بتا دیتا ہوں. اس میں کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ اگر پرائس نے یہ لگا پرائس کا ہائی، یہ لگا پرائس کا لو. ٹھیک ہے. اگر ایشین لو، ایشین مارکیٹ ختم ہونے کے بعد، ایشین سیشن ختم ہونے کے بعد پرائس اگر اس کے اوپر کلوزنگ دے دے، اس ہاف لائن جو ہے نا، سینٹر لائن جو ہے، اس سینٹر لائن کے اوپر اگر کلوزنگ دے دے تو پھر آپ کا وہ اس دن کا لو کنفرم ہو گیا، پھر مارکیٹ نہیں ٹوٹتی، اس کو نہیں توڑتی. بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ مارکیٹ اس کو توڑے. عام طور پہ اس کا یہ کنسیپٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. آپ اس کو بیک ٹیسٹ کریں گے، آپ کو پسند آئے ٹھیک ہے، نہ پسند آئے تو چھوڑ دیجیے گا. جیسے اب یہ ہے نا، یہ اس کا لو ہے اور یہ اس کا ہائی ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں اگر آپ دیکھیں، اس نے اس کا یہ لو تھا اور یہ ہائی تھا. ہائی لگنے کے بعد، سیشن ختم ہونے کے بعد یہ لو ہائی تو بن گیا نا، یہ لو اور یہ ہائی. آپ نے اس باکس تک دیکھنا ہے بس، آگے نہیں دیکھنا، وہ تو ایکسٹینڈیڈ لائنز ہے نا. یہاں پہ کلوز ہو گیا تھا آپ کا ایشین سیشن، ایشین سیشن کلوز ہوا اور پرائس آ گئی اس کے اندر یہ. ٹھیک ہے. جب اس کے اندر آ گئی ہے، ہاف سے نیچے اس نے کلوزنگ دے دیا، تو یہ آپ کا جو ہائی تھا اس دن کا وہ کنفرم ہو گیا. ٹھیک ہے. عام بس اس کا یہ کانسیپٹ ہوتا ہے، یہی مانا جاتا ہے کہ یہ اب ہائی نہیں ٹوٹے گا اس دن. بہرحال یہ کوئی ایسی انپورٹنٹ چیز نہیں ہے، ہائی لو ٹوٹتے رہتے ہیں. آپ اس کو چیک کریں گے، کافی جگہوں پہ کام کرے گا کانسیپٹ، کافی جگہوں پہ نہیں کرے گا، اس لیے میں اس کو خاص اس پہ نہیں توجہ دیتا. اچھا، اب آپ آ جائیں اس کو ماڈیفائی کرنے کے لیے. اس کے اوپر ڈبل کلک کیا، یہ اس کا بیک گراؤنڈ ختم کر دیں تاکہ بالکل چارٹ ایزی رہے آپ کے سامنے. ٹھیک ہے. یہ اس کی میں نے اوپیسٹی 0 کر دی ہے، یہ اس کو وائٹ ہی کر دیں بے شک. اچھا، اس کے بعد اسٹائل میں چلے جائیں، یہ باکس ختم کر دیں. اچھا، اور اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے؟ یہ جو مڈ لائن ہے اس کا کلر بھی بے شک وائٹ کر دیں، یا اس کی اوپیسٹی 0 کر دیں تاکہ یہ نظر نہ آئے. بس اس کو میں نے اوکے کر دیا. ٹھیک ہو گیا. تو ابھی صرف لائنز نظر آ رہی ہیں مجھے. تو یہ 11 بجے 12 بجے سیشن کمپلیٹ ہو جائے گا، دن 12 بجے یہاں پہ ختم ہو گیا سیشن. ٹھیک ہے. یہ نیچے ٹائم دیکھیں 12 بجے، بس یہاں پہ سیشن ختم ہو گیا تھا. اس کے بعد جو لائنز چل رہی ہیں ایکسٹینڈیڈ لائنز، یہ آپ کی ہیلپ کرتی رہیں گی. اب اس میں ہوتا کیا ہے، چھوٹا ٹائم فریم میں آ جائے. یہ دیکھیں میں نے لائن لگائی تھی، اس کے اوپر کلوزنگ ہوئی ہے 5 منٹ کی، اور یہ بائے ہے آپ مسلسل، کیونکہ یہ چلیں. اچھا جی، آئیں اب ادھر، آپ ادھر ایشین ہائی لو پہ.
ایشین ہائی لو کی جو لائنز ہوتی ہیں ان پہ آپ نے نظر رکھنی ہے کہ ان پہ ہوتا کیا ہے. یہ دیکھیں یہ جو ایشین ہائی تھا یہ والا کل کا ایشین ہائی، اس کے اوپر پرائس نکلتی ہے اور واپس آ جاتی ہے. اس لو کو بھی سویپ کرتی ہے، اس لو کو بھی سویپ کرتی ہے، اس لو کو بھی تقریباً اس کے لیے اکول لگا ہے. یہ کیوں ہوا ایسے؟ پرائس اوپر نکلی، ایک ریزسٹنس کو بریک کیا، واپس کیوں آ گئی؟ اس کو کہتے ہیں کہ یہ لیکوڈیٹی سویپ ہے، یہ لیکوڈیٹی ہنٹ ہے. یا وہ جو میں نے آپ کو پاکٹ پکرز کی جو مثال دی تھی نا، کہ یہ اس جگہ پہ مینیپولیشن ہے، پرائس اوپر جاتی ہے، اس جگہ پہ اسٹاپ لاس سیٹ کرتی ہے. اب یہاں پہ کیا ہوا ہوگا؟ اس جگہ پہ آپ کے نزدیک کیا ہوا ہوگا؟ اس جگہ پہلے تو وک لگی، چلیں وک کو چھوڑ دیں. پھر یہ ایک اسٹرانگ کینڈل، مومنٹم کینڈل اپ سائڈ یہاں پہ کلوز ہوئی ہے. اس کو دیکھ کے ریٹیلرس بائی کر دیتے ہیں کہ پرائس نے یہ جو ریزسٹنس تھی ایک اسٹرانگ، اس کو توڑ دیا ہے. ان کو ایشین ہائی ایشین لو کا کانسیپٹ نہیں پتا، وہ بس یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک ریزسٹنس تھی، اس کو بریک کر دیا پرائس نے، یہاں سے بائی ہوگا. زیادہ تر لوگ اسی میتھڈ پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. پرائس یہاں پہ تھوڑی سی رینج کرتی ہے، دکھاتی ہے کہ اوپر جانے والی ہے، اور پوزیشنز ایڈ کرواتی ہے، سارا کچھ کروا کے پرائس نیچے آ جاتی ہے. اس کے نیچے اسٹاپ لاس ہوگا یا اس کے نیچے اسٹاپ لاس ہوگا، دونوں اسٹاپ لاس ہٹ، پرائس پھر اوپر. ٹھیک ہے. اچھا اسی طریقے سے سیل کے ٹائم پہ بھی یہ کام ہوتا ہے. اب یہاں پہ تو اس نے پرائس نیچے آئی ہی نہیں، اگر آئے گی تو یہ دیکھیں یہاں پہ نیچے آئی ہے، یہ دیکھیں پرائس نیچے آئی. اب یہ ایک سپورٹ تھی، یہ ایک سپورٹ کا زون لوگوں نے مارک کیا ہوا تھا، اس سپورٹ کو بریک کیا پرائس نے اور واپس اوپر چلی گئی. اب جب اس سپورٹ کو بریک کیا تو یہاں پہ کیا ہوا ہوگا؟ بہت سے لوگوں نے تو یہاں سے بائی کر لیا ہوگا ویسے ہی کہ یہ سپورٹ کا ایریا، یہاں سے بائی کریں. ٹھیک ہے. لیکن جنہوں نے بائی نہیں کیا ہوا انہوں نے اس کینڈل کو دیکھ کے یہ کہا ہوگا کہ یہ پرائس نے توڑ دیا، اس کو بریک کر دیا، ریزسٹنس کو، سپورٹ کو. سپورٹ بریک ہو گئی ہے تو اب کیا ہوگا؟ سیلنگ ہوگی. سیلنگ ہوئی ہے بالکل. لیکن سیلنگ ہونے سے پہلے کیا ہوا کہ آپ نے جو اسٹاپ لاس یہاں پہ لگائے ہوئے تھے اس کے اوپر یا اس وک کے اوپر یا یہاں پہ کہیں پہ، وہ سب اس نے توڑ دیے، اسٹاپ لاس اڑا دیے. اس کے بعد پرائس پھر نیچے آ گئی. آپ کا کانسیپٹ ٹھیک تھا کہ پرائس کو نیچے جانا چاہیے، لیکن کس وقت جانا ہے یہ آپ کو پھر آگے چل کے پتہ چلے گا کہ یہ لیکوڈیٹی سویپ ہونے کا ویٹ کرنا ہے آپ نے. یہ کام تقریباً روز، ہفتے میں 5 دن ٹریڈنگ ہوتی ہے نا، تو 3 4 دن آپ کو یہ ملے گا. یہ دیکھیں، یہ دیکھیں اوپر گئی پرائس، اسٹرانگلی بریک کیا اپ سائڈ اس ریزسٹنس لیول کو، نیکسٹ کینڈل پہ اندر آ گئی. نیچے آ کے سب اسٹاپ لاس جو اس جگہ پہ لگے ہوں گے، اس جگہ پہ ہوں گے یا اس جگہ پہ ہوں گے، سب اڑا کے پھر پرائس اوپر گئی ہے. اب اس نے جانا اوپر ہی تھا لیکن سب کو اڑا کے اوپر گئی ہے. اور پیچھے آ جائیں. ایکسکیوز می سر. جی جی. سر اگر اس میں جیسے یہ لیکوڈیٹی سویپ نہیں کرتی، مارکیٹ رینج میں رہتی ہے، تو پھر کیسے کریں گے ہم نہیں بائی کرتی تو اینڈ سیل؟ مارکیٹ جب رینج میں کرتی ہے نا، جب پرائس رینج میں رہتی ہے تو پھر آپ کچھ بھی نہیں کریں گے. ریم میں تو پہلی کلاس میں بتایا تھا کہ رینج میں کوئی کام نہیں کرنا آپ نے. اگر آپ کو پرائس رینج میں لگ رہی ہے اور وہ کوئی ہائی لو بریک نہیں کر رہی تو پھر ویٹ کرنا ہے. رینج میں تو ہم کچھ نہیں کرتے. ہم کب کریں گے کہ پرائس اوپر نکلے؟ اصل میں جب پرائس اوپر نکلتی ہے نا اس جگہ پہ، تو ہمیں والیوم بتا دیتا ہے نیچے سے کہ اب کیا ہونے والا ہے. تو وہ چیز ابھی آپ نے پڑھی نہیں ہے. اگر والیوم کہے کہ یہ جینون بریک آؤٹ ہے تو فوراً یہاں سے ہم بائی کر لیں گے، نیچے اسٹاپ لاس لگا دیں گے. اگر والیوم کہے گا کہ یہ فیک بریک آؤٹ ہے، ٹھیک ہے، یہ صرف لیکوڈیٹی بریک ہو رہی ہے، لیکوڈیٹی سویپ ہو رہی ہے، تو پھر ہم ویٹ کریں گے کہ پرائس واپس آئے، پھر دوبارہ بائی کا سائن بنائے، پھر ہم بائی کریں گے. پھر ہم ویٹ کریں گے جب کسی سمجھ نہیں آ رہی مارکیٹ کو دیکھ کے تو پھر اس میں ویٹ کرنا ہے. ہر وقت بائنگ سیلنگ نہیں ہو سکتی، نہ ضروری ہے، اس میں نقصان ہوگا. بائنگ سیلنگ صرف تب ہوگی جب آپ کا ایویڈنس بن گیا آپ کے سامنے. یہ دیکھیں دوبارہ سیم چیز بنی ہے. ٹھیک ہے. اچھا اور پیچھے آئیں. یہ دیکھیں دکھاتے ہیں کہ پرائس اوپر جانے لگی ہے لیکن ہوگا اس کے اپوزٹ، اور یہ والیوم بتا رہا ہے آپ کو اس جگہ پہ. یہ دیکھیں ٹھیک ہو گیا. ابھی آپ کو نہیں پتا چلے گا والیوم کیا بتا رہا ہے، والیوم کو آج چھوڑ دیتے ہیں. والیوم کی جب باری آئے گی اس کو پڑھیں گے تب انشاءاللہ ہمیں سمجھ آئے گی سب چیزیں. اب یہاں پہ کیا ہوا اس جگہ پہ؟ یہ سپورٹ تھی، سپورٹ بریک ہوئی، پرائس نیچے آئی. یہاں پہ سیلرز ایکٹیو ہوئے کہ یہاں سے پرائس نے نیچے جانا ہے. پرائس واقعی نیچے گئی بعد میں، لیکن نیچے جانے سے پہلے ان کو نکال گئی. جو یہاں پہ سیلر تیار ہو گئے تھے نا، بالکل اگریسو ہو گئے تھے کہ یہاں سے ہم نے بائی سیل کرنا ہے. سیل کس بیس پہ کر رہے تھے؟ بالکل ٹھیک آئیڈیا تھا کہ یہ سپورٹ کا ایریا ہے، سپورٹ بریک ہوئی ہے، پرائس نیچے آئی ہے، اس کو ٹیسٹ کرے گی اور نیچے چلی جائے گی. لیکن اتنا سمپل نہیں ہے نا. نیچے آئی، جو سیلرس تھے جن کے یہاں پہ اسٹاپ لاس تھے، یہاں پہ اسٹاپ لاس تھے، ان کو آؤٹ کر کے اس کے بعد پھر پرائس نیچے گئی ہے. تو یہ چیز پڑھنے والی ہے بیسیکلی. یہ چیز آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ لیکوڈیٹی کس جگہ پہ ہے. اتنی کافی ہے میرا خیال ہے. اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ لیکوڈیٹی کے زونز اور کون کون سے ہیں. آپ نے لیکوڈیٹی کو کہاں پہ فائنڈ کرنا ہے؟
लिक्विडिटी आपको मिलेगी एशियन हाई लो, ठीक है। यहाँ पे एशियन हाई लो जो है ना, इन पे लिक्विडिटी होती है, इसके ऊपर और लो के नीचे, यहाँ पे लिक्विडिटी आपको मिलेगी, यहाँ पे प्राइस आएगी एक दफ़ा स्वीप करने के लिए। इसके अलावा अ, जो क्लियर लेवल्स होते हैं ना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के, वहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप होती है, क्योंकि वहाँ पे हर बंदा रेडी होता है। ये बेसिकली एशियन हाई लो क्या है, ये भी तो रेजिस्टेंस और सपोर्ट है ना। इसी तरीके से कुछ ऐसे जोन्स होंगे, जैसे कि अब ये जोन है, अब ये एक जोन है जिसमें सपोर्ट बनाई इस जगह पे आके, देखिए इसके नीचे भी एक दफ़ा विक लगी है, ठीक है। तो जो अच्छी आपको मजबूत एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लग रही होगी, उस सपोर्ट, ये देखें ना कितनी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, अभी तक इसने ब्रेक नहीं किया सपोर्ट को, लेकिन इसके नीचे भी एक दफ़ा विक लगी है ज़रूर। बायर जो यहाँ से बैठ गए थे, जिन्होंने बाय कर लिया था इस जगह से, उनको आउट करने के लिए, ये देखें ना इस जगह पे मॉर्निंग स्टार बना है ना, मॉर्निंग स्टार पे लोग बाय किया होगा, बायर का स्टॉप लॉस कहाँ होगा, इस विक के नीचे, इस जगह पे उनको आउट किया छोटे टाइम फ्रेम में, और प्राइस ऊपर निकल गई उसके बाद। इसके अलावा आप और देखें, ये देखें यहाँ पे तो प्राइस दोबारा नहीं आई, ये देखें, अब ये एक रेजिस्टेंस का लेवल था, ठीक है। आपका जो रेजिस्टेंस जोन बन रहा है इस जगह पे, वो ये बन रहा है, ये वाला। तो ये देखिए इसके ऊपर विक्स प्राइस एक दफ़ा शो करती है कि ऊपर जाने लगी है, और वहाँ से फिर नीचे आ जाती है, हालांकि आपका लेवल रेजिस्टेंस का ये बना हुआ है। ये भी ऊपर विक लगी है, ये भी ऊपर विक लगी है, ये तो छोटी लगी है समटाइम्स, जब बड़े टाइम में लिक्विडिटी स्वीप होती है तो बड़ी विक्स लगती हैं। अब मैं आपको 1 आवर में दिखाता हूँ, ठहरें। ये देखें एशियन हाई था, रेजिस्टेंस भी थी, ये उसके ऊपर कैंडल्स गई हैं और वापस आ गई हैं, सेलिंग होगी, फिर अगेन दोबारा ये रेजिस्टेंस थी, फिर इसके ऊपर प्राइस गई है, फिर वापस आ गई है। ये देखें इस जगह पे, ठीक हो गया। ये देखें पहले ऊपर और फिर नीचे, और प्राइस रेंज में जहाँ थी वहीं की वहीं, ऊपर भी स्वीप किया, नीचे भी स्वीप किया, हर तरफ स्वीप हो रहा है। ये तो बड़े टाइम फ्रेम में, छोटे में भी इस तरह, ये देखें अब जाना प्राइस ने ऊपर ही था, लेकिन पहले वो ऊपर से निकाला, फिर नीचे से बायर्स को निकाला, और फिर ऊपर गई है प्राइस। हर जगह पे आपको चीज़ मिलेगी, ये देखें। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको बता रहा हूँ कि जो क्लियर सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल्स होते हैं ना, उन जगहों पे भी लिक्विडिटी स्वीप होती है, ठीक है। वो जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे चीज़ें नई, आपको वो चीज़ें समझ आती रहेंगी इंशाल्लाह। इसके अलावा लिक्विडिटी जो होती है, वो दो तरह की होती है। एक लिक्विडिटी वो होती है, अब जैसे मुझे एशियन सेशन कंप्लीट हो गया ना, ये एशियन सेशन ख़त्म हो गया इस जगह पे, ठीक है, यहाँ पे ख़त्म हो गया इस जगह पे, और ये इसने शक्ल बनाई हुई है इस तरह। अब ये ख़त्म हो गया, दिन के 12 बज गए। तो अभी जब अगला टाइम आएगा ना, आगे जो ट्रेडिंग आवर्स आएंगे, नेक्स्ट सेशंस आएंगे, उनमें मुझे पता है कि लिक्विडिटी कहाँ पे है। जहाँ पे लिक्विडिटी है, कल आपको बताया था कि डॉलर का साइन बना होता है इन जगहों पे, लोग बना लेते हैं याद दहानी के लिए कि ये लिक्विडिटी जोन है और ये लिक्विडिटी जोन है। तो प्राइस यहाँ पे रेंज करेगी, इसी टाइम पे ये लिक्विडिटी, ये वाली लिक्विडिटी पिक करेगी और यहाँ से ऊपर निकल जाएगी। तो ये मुझे पहले से पता चल गया था, ये नॉन लिक्विडिटी जोन था, ठीक है। उस तरह एक लिक्विडिटी वो होती है, जो भी हम आगे चल के चीज़ें पढ़ेंगे, कि वो प्राइस चल रही होती है, और चलती हुई मार्केट में कोई जोन ऐसा बनता है कि हमें पता चल जाता है कि इस जगह पे लिक्विडिटी है यहाँ पे, ठीक है। वो भी हम पढ़ेंगे अगली क्लास में चल के, कि हमें वो कैसे पता चलती है। वो लिक्विडिटी ऐसी होती है जो साथ साथ जनरेट हो रही होती है मार्केट में, और एक वो होती है जो पहले हो चुका होता है काम, जो हमने जोन्स ड्रॉ किए हुए होते हैं, तो हमें पता होता है कि इन जगहों पे लिक्विडिटी है। अच्छा जी, इसमें अभी फ़िलहाल इतना काफ़ी है, मेरा ख्याल है इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। उसके अलावा क्योंकि हमने रोज़ जो काम करना है, जो ट्रेडिंग करनी है, उसमें बार बार लिक्विडिटी यूज़ होगी, बार बार हम लिक्विडिटी को देखेंगे कि किस जगह पे है, उसको तलाश करेंगे। अभी देखें रिसेंट एक एग्जांपल बन रही है M15 में, ये देखें, ये था एक हमारे पास एक रेजिस्टेंस का लेवल, ठीक है जी, ये रेजिस्टेंस का लेवल था एक हमारे पास लास्ट। ये देखें उसके ऊपर विक लगी, प्राइस अंदर आ गई, अब दोबारा प्राइस उसके ऊपर जा रही है, बल्कि अब तो क्लोज भी कर दिया इसने, ठीक है। तो इसको भी हम देखेंगे कि प्राइस इसके अंदर वापस आती है, वॉल्यूम हमें क्या साइंस बताता है। इस तरह की जो रेजिस्टेंस होती है ना, ये रेजिस्टेंस लेवल का स्ट्रॉन्ग, तो ये प्राइस ने उसके ऊपर विक लगाई है, बेसिकली ये लिक्विडिटी हंट होता है। बाकी हम इसको रोज़ देखेंगे, रोज़ पढ़ेंगे, इंशाल्लाह चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। अच्छा, उसके बाद ये चीज़ तो आपने कल भी कुछ पढ़ी थी, कुछ आज मैंने डिटेल से समझा दी है, इतना काफ़ी है। आज एक और टॉपिक को हमने देखना है, और वो है ऑर्डर ब्लॉक।
اس کی میں آپ کو شکل سمجھا دیتا ہوں، تاکہ آپ کل آپ کا آف ہوگا نا، تو اس میں آپ کم از کم اس کو ڈھونڈتے رہیں. آپ کی اسائنمنٹ ایسی ہوگی کہ آپ نے اس کو فائنڈ کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ آرڈر بلاک کیسے کام کرتا ہے. اچھا، آرڈر بلاک کیسے بنتا ہے دیکھیں جی. پہلے آپ کو میں اس کی نشانی سمجھا دوں. آرڈر بلاکس دو طرح کے ہوتے ہیں. پہلا آرڈر بلاک وہ ہوتا ہے جو ہم پڑھیں گے آج. ویلڈ آرڈر بلاکس ہوتے ہیں. آرڈر بلاکس ان ویلڈ بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک ہوتے دونوں آرڈر بلاک ہیں. آپ کو دونوں آرڈر بلاک نظر آئیں گے کہ یہ آپ آرڈر بلاک ہے، یہ آرڈر بلاک ہے. اس طریقے سے آپ کو آرڈر بلاکس نظر آئیں گے. لیکن کچھ آرڈر بلاکس ویلڈ ہوں گے جو کام کریں گے، کچھ ایسے ہوں گے جو کام نہیں کریں گے، وہ انویلڈ ہوں گے. ٹھیک ہے، انویلڈ آرڈر بلاکس ہوں گے. اچھا، اب آپ نے اس کو، میں آپ کو پہلے اس کی پہچان کرواتا ہوں کہ آرڈر بلاک ہوتا کیا ہے. فار ایگزامپل پرائس ڈراپ دے رہی ہے، نیچے آ رہی ہے. دو تین کینڈلز بنتی ہیں، چار بنتی ہیں، جتنی بھی بنتی ہیں فرض کریں اتنی بنی ہیں، تین کینڈلز بنی ہیں یا چار چار کر لیں، چار کینڈلز بن گئی ہیں. چار کینڈلز کے بعد یہاں پہ آپ کو کوئی زون ہے. فار ایگزامپل یہ آپ کا ایشین لو ہے. ٹھیک ہے، اس کے نیچے پرائس نے وک بھی لگا دی. لیکویڈیٹی جو سویپ کرنی تھی وہ بھی کر لی، پرائس اندر کلوز ہو گئی ہے. ایک چیز آپ کو بتانے والی ہے وہ یہ کہ جو لیکویڈیٹی ہے نا، یہ آپ کا ہے ایشین ہائی اور یہ آپ کا ایشین لو. یہ آپ کا ایشین ہائی ہے، یہ آپ کا ایشین لو ہے. اچھا، کل مجھے کوشچنز آئے تھے کہ کیا لیکویڈیٹی سویپ کرنے کے لیے صرف وک لگتی ہے، ٹھیک ہے، یا باڈی بھی کلوز ہو جاتی ہے اوپر؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں. ممکن ہے پوری کینڈل اوپر کلوز ہو جائے وک کے ساتھ، ممکن ہے صرف وک اوپر لگے. ٹھیک ہے، ممکن ہے ایک اسٹرانگ مومنٹم کینڈل اوپر کھڑی ہو جائے اس طریقے سے. تو ہر طریقے سے لیکویڈیٹی ہنٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ ہم آگے چل کے ڈیٹیل سے پڑھیں گے جب والیوم کے ساتھ، تب پتہ چلے گا کہ کون سی ویلڈ ہے کون سی نہیں ویلڈ. سمجھ آ گئی؟ تو اب فرض کریں یہاں پہ یہ ایشین لو تھا آپ کا، یہ آپ کا لو ہے، اس کے نیچے وک لگ گئی اور لیکویڈیٹی ہنٹ ہو گئی ہے فار ایگزامپل. اور یہاں پہ ایک ایسی کینڈل بنی ہے جس نے اس کو انگلف کر لیا ہے. یہاں پہ ایک کینڈل بنی، انگلفنگ کے لیے کون سے کلر کی کینڈل بنے گی؟ اب ظاہر ہے گرین بنے گی. انگلفنگ جب بھی ہوتی ہے اپوزٹ کلر میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اپوزٹ ڈائریکشن میں ہوتی ہے. اگر سیل کی کینڈلز آ رہی ہیں اور انگلفنگ ہونی ہے تو انگلفنگ پھر بائی کی ہوگی. سمجھ آ گئی نا؟ کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کے پاس ایک ڈراپ آ رہا ہے. اکثر لوگ یہاں پہ آ کے کنفیوز ہو جاتے ہیں اس جگہ پہ کہ یہ انگلفنگ ہے، یعنی پرائس نیچے آ رہی ہے. اب اگلی کینڈل جب سیل کی بنے گی تو وہ تو اور نیچے کلوز ہو جائے گی، اور نیچے بنے گی. تو انگلفنگ کہاں سے ہوگی؟ انگلفنگ کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ جو کینڈل بنی ہے آپ کے پاس سیل کی بنی ہے، تو بائی کی کینڈل اس پوری کینڈل کو اپنے اندر اس طرح سمو لے، اس طرح. ٹھیک ہے، اس کے اوپر چھا جائے بالکل. سمجھ آ گئی؟ تو انگلفنگ ہمیشہ اپوزٹ ڈائریکشن میں ہوتی ہے. تو یہ اب انگلفنگ ہو گئی. اب جب انگلفنگ ہو گئی ہے تو یہ جو آخری ایک چھوٹی سی کینڈل بنی ہے نا اس جگہ پہ، یہ جو کینڈل بنی ہے سیل کی کینڈل، یہ والی، یہ کیا ہے؟ اس سیل کی کینڈل کو ہم کہیں گے کہ یہ آرڈر بلاک ہے. ٹھیک ہے، یہ آرڈر بلاک کینڈل ہے. اب یہ آرڈر بلاک کی صرف اتنی سی ڈیفینیشن ہے کہ جب بھی انگلفنگ ہوگی تو انگلفنگ سے پہلے جو لاسٹ سیل کی کینڈل، مطلب بائی میں انگلفنگ ہوئی ہے نا، بائنگ کی انگلفنگ ہوئی ہے اپ سائڈ، تو جو آخری سیل کی کینڈل اس سے پہلے بن رہی ہے، اس سے پہلے بالکل اس کے ساتھ جڑی ہوئی کینڈل، ٹھیک ہے، اس سے پچھلی کینڈل، جیسے کہ یہ دیکھیں، یہ آخری، یہ بائی کی کینڈل ہے، اس کے بعد انگلفنگ ہوگی ڈاؤن سائڈ. تو یہ جو کینڈل تھی سیل، یہ آخری بائی کی چھوٹی سی کینڈل، یہ بائی والی کینڈل، یہ آرڈر بلاک کینڈل ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اسی طریقے سے اگر پرائس نیچے آ رہی ہے، ایک دم بائنگ انگلفنگ ہوئی ہے، تو یہ والی جو کینڈل تھی یہ آرڈر بلاک کینڈل ہے. سمجھ آ گئی؟ اسی طریقے سے اب دیکھیں دوسری چیز، اگر پرائس جا رہی ہے اوپر، جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو یہ والی ایگزامپل دکھائی ہے، یہ والی ایگزامپل. اچھا، اوپر جاتی ہوئی پرائس میں ایک دم سے ایک کینڈل ایسی بنتی ہے جو اس کو ڈاؤن سائڈ انگلف کر لیتی ہے. انگلفنگ ہوگی، تو انگلفنگ کے بعد یہ والی جو آخری بائی کی کینڈل تھی، یہ والی، اس کینڈل کو آپ کہیں گے کہ یہ آپ کی آرڈر بلاک کینڈل ہے. یہ آرڈر بلاک کینڈل ہے آپ کی، یہ والی. اب ایک چیز آپ کو پتا ہے کہ انگلفنگ جتنی اسٹرانگ ہوگی
उतनी जितनी स्ट्रांग, जितनी प्रॉपर एनगल्फिंग होगी मुकम्मल, उतनी वो स्ट्रांग एनगल्फिंग कहलाएगी। पता नहीं चीज़ आपको? यानी आप यहाँ पे अगर देखें तो इधर क्या हुआ है कि इसने इसकी विक छोड़ दी है। यहाँ पे देखें, ये विक नीचे रह गई है, एनगल्फिंग ऊपर ऊपर हो गई है। तो ये भी एनगल्फिंग अच्छी है, ये ऑर्डर ब्लॉक भी वैलिड है। लेकिन अगर ये एनगल्फिंग इस तरीके से हो जाती कि इसकी विक भी कवर हो जाती नीचे इसकी विक से, ऐसे, यानी विक से विक भी कवर हो गई है, बॉडी से बॉडी कवर हो गई है, और ये सारा पोर्शन ऊपर इसका निकल गया है। तो फॉर एग्जाम्पल इसके ऊपर भी विक है, सपोज यहाँ पे भी विक है, ठीक है, अभी भी ये प्रॉपर एनगल्फिंग है, यानी पूरी कैंडल विक टू विक इस नेक्स्ट कैंडल के अंदर आ गई है, ठीक है। तो ये स्ट्रॉन्ग एनगल्फिंग है। अब ये जब स्ट्रॉन्ग एनगल्फिंग बनी है तो फिर ये ऑर्डर ब्लॉक भी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अब ये वैलिड है या ये वैलिड नहीं है, ये आपको कैसे पता चलेगा? उसके लिए एक छोटा सा रूल है, हमेशा वैलिड ऑर्डर ब्लॉक काम करेगा। वो ये है कि फॉर एग्जांपल प्राइस आपके पास चल रही है इस तरीके से, ऐसे नीचे आ रही है, ठीक है जी, यहाँ तक है, चले। अच्छा, अब यहाँ पे आपका आखिरी हाई कौन सा बन रहा है? स्ट्रक्चर हाई। आपका स्ट्रक्चर हाई ये बन रहा है ना? ये आपका स्ट्रक्चर हाई है, ये ये और प्राइस दोबारा यहाँ से उठी है, आखिरी हाई प्राइस ने ये लगाया हुआ है। अगर ये वाला हाई ब्रेक हो जाए, ये वाला हाई अगर ब्रेक हो जाए, तो आपका जो ये ऑर्डर ब्लॉक था, ये जोन आपका वैलिड है। समझ आ गई? अगर स्ट्रक्चर हाई ब्रेक हो जाए तो आपका जोन वैलिड है। इसी तरह अगर प्राइस नीचे आ रही है और प्राइस अगर ऊपर जा रही है, फॉर एग्जांपल प्राइस जा रही है इस तरीके से ऊपर, ये ऊपर जा रही है, ठीक है, यहाँ पे आपको एक एनगल्फिंग कैंडल मिल जाती है डाउन साइड, इस तरह एनगल्फिंग होगी, ठीक है। अब ये जो आपकी लास्ट ऑर्डर ब्लॉक कैंडल बनी है, आखिरी बाय की कैंडल यहाँ पे जो बनी थी, ये आपकी ऑर्डर ब्लॉक कैंडल है। ये आपका ऑर्डर ब्लॉक का जोन है, ये किस वक्त वैलिड होगा? ये वैलिड तब होगा जब आपका प्रीवियस लो लगा था ना इस जगह पे, ये जो लो लगा हुआ है, जब ये ब्रेक हो जाएगा इस तरह, अब आप कहेंगे आपका ये जोन वैलिड है। अब जब भी प्राइस इस जगह पे वापस आएगी, यहाँ से आप इसको सेल करेंगे, 100% सेल होगी। 100% से मुराद ये है कि प्राइस यहाँ पे लग के, अगर इसने फेल होना है इस जोन ने, अगर इसने फेल होना भी है तो फेल होने से पहले एक दफ़ा यहाँ पे टच दे के कुछ ना कुछ नीचे ज़रूर आएगी, कुछ ना कुछ पिप्स आपको ज़रूर देगी। 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है तो 20-30 पिप्स आपको लाजमी देगी इस जगह पे, टूटने से पहले भी। उसके बाद बेशक ये ब्रेक हो जाए, लेकिन एक दफ़ा यहाँ से आपकी ट्रेड जो है प्रॉफिट में आएगी, एक दफ़ा ज़रूर। ठीक हो गया? इसको एक दफ़ा आप चार्ट पे देखें पहले, आप 1 आवर के उस पर आ जाए। ये देखिए मैं लिखा हुआ है 1 आवर ओबी, 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है। कहाँ पे है 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक? ये देखें, ये है 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक। आपको मैंने क्या बताया कि प्राइस नीचे आ रही है, सेल की कैंडल्स बन रही हैं, एकदम एक प्रॉपर स्ट्रॉन्ग किस्म की इनगल्फिंग हो जाती है। ये इनगल्फिंग हो गई, ऑर्डर ब्लॉक कैंडल कौन सी बनी आपकी? आपकी ऑर्डर ब्लॉक कैंडल बन गई ये वाली कैंडल, ये जो मैंने पूरा जोन लगाया हुआ है, ये ऑर्डर ब्लॉक कैंडल है, ठीक है। अब ये वैलिड है, अब प्राइस यहाँ पे है इस जगह पे, आपको क्या पता कि वैलिड है कि नहीं? एक मिनट रुके। हाँ जी, ये आपका बना ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक कैसे आपने पहचाना? कि प्राइस नीचे आ रही थी, सेल की कैंडल्स बन रही थी, सेल की कैंडल बनने के बाद एक एनगल्फिंग होगी बाय की, ठीक है। जब बाय की एनगल्फिंग हो जाएगी तो आपके पास जो आखिरी सेल की कैंडल बनी थी, एनगल्फिंग से पहले जो आखिरी सेल की कैंडल थी, वो आपका ऑर्डर ब्लॉक जोन है। इसको मैं इसके ऊपर कर देता हूँ, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक जोन बन गया। इसको पूरी कैंडल को मैंने इस पर एक जोन लगा लिया इस जगह से, ये रेक्टेंगल लगा ली, ठीक है, रेक्टेंगल लगा ली। अब प्राइस है यहाँ पे। अब क्या ये ऑर्डर ब्लॉक वैलिड है? ये अभी तक बिल्कुल भी वैलिड नहीं है, ये जोन वैलिड नहीं है। अब ये काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि स्ट्रक्चर का आखिरी हाई ये है आपके पास। अगर ये स्ट्रक्चर हाई ब्रेक कर दे प्राइस, बेशक यहाँ पे रेंज करे, रेंज करने के बाद ब्रेक कर दे, बस ये ब्रेक होना चाहिए। अब इससे पहले कि ये लो ब्रेक हो, ये वाला, ये हाई ब्रेक होना चाहिए। अगर ये हाई ब्रेक हो गया तो ये आपके पास 100% वैलिड जोन है, जो कुछ ना कुछ ज़रूर आपको देगा, ठीक है। अब इसको प्राइस को आगे चला के देखें, ब्रेक हो गया जोन, ठीक है जी। अब हम यहाँ पे लगा लिया
کہ یہ ہمارا ایک ویلڈ زون ہے، اس پہ آپ لکھ لیں بے شک کہ یہ ویلڈ زون ہے. اب آپ نے ویٹ کرنا ہے پرائس یہاں پہ واپس آئے. ٹھیک ہے، ابھی کچھ بھی نہیں کرنا آپ نے، آرڈر بلاک بن گیا، یہاں سے بائی نہیں کرنا کسی صورت، یہ تو ویلڈ ہی نہیں ہے. یہ ٹوٹ جائے پھر بھی بائی نہیں کرنا، ویٹ کرنا ہے کہ آرڈر بلاک زون میں پرائس واپس آئے. ٹھیک ہے، یہاں پہ واپسی کا انتظار کرنا ہے آپ نے. تو آگے چلاتے ہیں اس کو ذرا تیز. یہ دیکھیں پرائس اسی زون میں، ایگزیکٹ اسی زون میں واپس آئی، اس کو ٹچ کیا اور یہاں سے بائی ہوگی 1966 سے. ٹھیک ہے، یہاں سے بائی ہو گئی اور ابھی چلتا رہے گا. ابھی یہ والا ہائی بھی بریک ہوگا. ابھی تو چلے مجھے آپ کہیں گے مجھے پتا ہے، لیکن چونکہ ٹرینڈ چل رہا ہے نا، ٹرینڈ فالو ہو رہا ہے. ٹرینڈ کیا چل رہا ہے کہ ہر دفعہ ہائی بریک ہو رہا ہے. یہ دیکھیں یہ ٹرینڈ ہے، یہ ہائی بریک ہوا، پھر یہ ہائی بریک ہوا، یہ ہائی بریک ہوا، یہ ہائی بریک ہوا. اب پرائس واپس آئی آرڈر بلاک لینے کے لیے، اس کو ٹچ کرے گی اور پھر یہ والا ہائی اور یہ ہائی بریک کرے گی، کیونکہ اس نے کنٹینیو کرنا ہے اپنا ٹرینڈ اس طرح. یہ ٹرینڈ کنٹینیو ہو رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. اس لیے کم از کم آپ کا ٹارگیٹ کیا ہوگا؟ کم از کم ٹارگیٹ کوئی بتا سکتا ہے کیا ہوگا؟ میں بتاتا ہوں آپ کو کم از کم ٹارگیٹ. چلیں بات چینج ہو جائے گی، یہاں تک رہے ہیں ابھی آرڈر بلاک تک. اچھا اس کو آپ آگے پلے کریں گے تو یہ تو آپ کو ظاہر آگے دکھائے گا، کافی پرائس اوپر چلے گی. اس کے علاوہ آرڈر بلاک دکھاتا ہوں آپ کو. السلام علیکم عمیر بھائی. وعلیکم السلام. عمیر بھائی بڑا اچھا سمجھا دیا ہے، لیکن میں یہ چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا نا آرڈر بلاک کی ڈیفینیشن بھی بتا دیں، ساتھیوں کو ذرا آسانی ہو جائے. آرڈر بلاک کی ڈیفینیشن یہ یہی ہے جو شروع میں بتائی ہے، کہ جب بھی انگلفنگ کینڈل بنے گی نا، یہ دیکھیں نا یہاں پہ نہیں اس نہیں، نے وہ انگلف کیا. ٹھیک ہے، وہ جی ٹھیک جی ہے. کنسپٹ میں کہہ رہا ہوں جس طرح نا کہ آرڈر بلاک بنتے کیوں ہیں، بیسیکلی آرڈر جو رہ جاتے ہیں وہ بھی تو بتاؤں گا وہ ان کو انشاءاللہ، وہ اس کی لینے میں نیکسٹ کلاس میں، وہ نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ کرتے ہیں. اچھا اچھا اچھا، کریں چلیں. اچھا جی، اصل میں نا وہ چیزیں زیادہ ہو جاتی ہیں، چیزیں پھر وہ مکس اپ ہو جاتی ہیں، کنفیوز ہو جاتے ہیں. جو نئے اسٹوڈنٹس ہیں نا ان کے لیے تھوڑا سا سمپل کر رہا ہوں مزید میں. اچھا جی اب یہاں پہ دیکھیں، وہ انشاءاللہ کریں گے نیکسٹ کلاس میں نا. مجھے آپ کی بات سمجھ آ گئی ہے کہ آرڈر بلاک بنتا کیوں ہے، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے. اچھا جی ابھی آپ آ جائیں اس جگہ پہ اور کوئی آرڈر بلاک دیکھتے ہیں. آپ دیکھیں اس جگہ پہ کہ یہ پرائس میں دیکھیں، یہ سیلنگ ہو رہی ہے اس جگہ پہ. ٹھیک ہے، سیلنگ ہو رہی ہے. یہ آپ کی آخری بنی سیل کی کینڈل اور اس کے بعد انگلفنگ ہوگی. ٹھیک ہو گیا. اب یہ آپ کا آرڈر بلاک زون تھا، اس کو ہم مارک کر لیتے ہیں، یہ آپ کا آرڈر بلاک زون تھا یہ. لیکن اب پرائس جب وہاں پہ واپس آئی تو اس نے اس کو ریسپیکٹ ہی نہیں کیا، بریک کر کے نیچے چلی گئی. یہ دیکھیں پہلے یہاں تک نیچے آ گئی، یعنی آرڈر بلاک تو اڑا کے رکھ دیا اس نے، حالانکہ یہ آرڈر بلاک تو تھا. اب اس کی وجہ کیا ہے؟ جو نئے اسٹوڈنٹس ہیں ان میں سے کوئی بتائے کہ یہ آرڈر بلاک اس نے کیوں نہیں کام کیا، اس نے یہاں سے کیوں نہیں، اس نے یہ آرڈر بلاک تو بن گیا سیم اسی طرح بنا کے دکھایا میں نے آپ کو، لیکن تب پرائس آئی تھی اور فوراً ٹچ کر کے اوپر نکل گئی تھی، اب کیوں نہیں اوپر گئی؟ سر جو اس کا لاسٹ آئی ہے وہ اس نے نہیں بریک کیا ہوا، ہاں نیچے سے جی ہی نیچے آ رہی بالکل ہے. بالکل یہ وہ چیز ہے. اسٹرکچر بریک نہیں کیا سر اس نے اسٹرکچر اپنا. بریک نہیں ہوا، یہ آپ کا اسٹرکچر کا ہائی تھا آخری. ٹھیک ہے، یہ آرڈر بلاک بننے کے بعد پرائس کو اس کو بریک کرنا چاہیے تھا، یہ بریک کر دیتی. بریک کرنے سے کیا مراد ہوتا ہے؟ صرف ویک نہیں چاہیے ہمیں، یہ غلط ہے کانسیپٹ. اس کے اوپر کینڈل کلوز ہو پراپر، اس زون کے اوپر ایک بائی کی کینڈل کلوز ہو اس طریقے سے، ایسے. اب یہ بریک ہوا ہے، جیسے کہ یہ بریک ہو رہا ہے، اب یہ زون بریک ہو جائے گا ابھی. ٹھیک ہے، بالکل اس طریقے سے ایسے بریک آؤٹ ہو، اس کے بعد پرائس نیچے آئے واپس. یہ دیکھیں یہ زون ہے آپ کا، آرڈر بلاک بنا، آرڈر بلاک بننے کے بعد پرائس اوپر جائے، یہاں پہ ایک اور بائی کی کینڈل بنتی اس طریقے سے، اس کا بریک آؤٹ کرتی اس زون کا، اس کے بعد پرائس نیچے گرتی واپس. ابھی ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا، نہ سیلنگ ہے نہ بائنگ ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ نے ویٹ کرنا ہے پرائس یہاں پہ واپس آئے. یہ آپ کا زون لگا ہوا ہے پورا، اس زون کو ٹچ کرتی تو پھر یہاں سے پرائس دوبارہ یہاں پہ تھی واپس، کم از کم اس ہائی تک دوبارہ واپس آتی ضرور. اس کو بریک کرے یا نہ کرے، یہاں تک یہ کنفرم ٹارگیٹ تھا آپ کا. لیکن چونکہ یہ اب انویلڈ آرڈر بلاک تھا، یہ آرڈر بلاک قابل اعتبار نہیں تھا. سم ٹائمز یہ بھی چل جاتے ہیں، آپ نے یہ نہیں کہنا کہ آپ نے تو کہا تھا یہ ویلڈ نہیں ہے تو اس نے تو کام کر دیا. چلتے ہیں لیکن یہ بہت رسکی ہیں، ان کی ریشو چلنے کی بہت کم ہے. پرائس واپس آئے گی اور یہ اس کو بریچ کیا ایک دفعہ، دوسری بار تھوڑی سی پھر بریک کر دیا اس کو، بالکل کوئی کام اس نے نہیں کیا. ٹھیک ہو گیا. تو اس اچھا چیز سر، کا خیال یہ رکھنا ہے. آپ بتا رہے ہیں کہ یہ جو ہے آرڈر بلاک ہے، یہ ہمیں کس طریقے سے کنفرم ہوگا؟ جیسے مطلب میں تو یہ مانتا ہوں کہ یہ مارننگ سٹار ہے، تو یہ آرڈر ہاں بلاک ٹھیک ہے، مجھے کیسے کنفرم ہوگا؟ ٹھیک ہے. مارننگ آرڈر بلاک جو آپ کے پاس مارننگ سٹار بنا ہے نا، وہ وہی آرڈر بلاک ہے آپ کا. اب یہ آپ کا ایوننگ سٹار بنا ہے اس جگہ پہ دیکھیں،
یہ آپ کا ایوننگ اسٹار ہے اس جگہ پہ، ٹھیک ہے. تو یہ کینڈل آپ کی آرڈر بلاک بن جائے گی. اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں، یہ دیکھیں کینڈل آپ کی، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ دیکھیں نا اس جگہ پہ، اگر یہ ہے آپ کی کینڈل، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد یہ ایک انگلف کینڈل بنی اسٹرانگ قسم کی. اب اس کا اسٹرکچر کون سا تھا؟ اس کا اسٹرکچر کوئی خاص طرح اسٹرکچر ہمیں لیفٹ پہ نظر نہیں آ رہا کیونکہ پرائس بہت ہائی ہے. اس کا اسٹرکچر یہی بن رہا ہے بس. یہ اس کا اسٹرکچر لیول ہے جو آپ کو پریویس ہائی نظر آ رہا ہے نا. کوئی بھی بہت پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ 5 سال پیچھے چلے جائیں مل نہیں رہا. تو یہ جو آخری اسٹرکچر آپ کے پاس لگا ہوا ہے لیفٹ سائڈ پہ، جیسے کہ یہ ہے، اسی طریقے سے یہ ہے. تو یہ ہائی اس نے ایک ہی کینڈل میں بریک کر دی ہے. اب ہمیں ویٹ کرنا ہے پرائس دوبارہ یہاں پہ واپس گرے اس جگہ پہ. تو یہ دیکھیں پرائس اس جگہ پہ واپس آئی ہے. یہ زون ہے آپ کا، ٹھیک ہے جی. اچھا، اب آپ نے یہ اگر نیچے وک نکلا ہے نا، تو اس کو میں آپ کو ناپنے کا طریقہ بتاؤں گا کہ آپ نے کس جگہ پہ اپنا زون لگانا ہے. بہرحال فی الحال آپ نے آرڈر بلاک سمجھنا ہے، یہ آپ کی آرڈر بلاک ہے. لیکن زون کہاں تک ہے؟ جہاں تک وک آئی ہے نیکسٹ کینڈل کی، جہاں تک اس نے اس کو سویپ کیا ہے، اس کو آپ لگائیں. یہاں پہ آپ کو ٹریڈ مل جائے گی دوبارہ. اب میں نے آپ کو کیا کہا کہ اگر اس نے بریک ہونا ہے، یہ کیوں بریک ہوا ہے؟ بریک تو یہ بھی ہو گیا، کیوں بریک ہوا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پرائس بہت بڑے لیول سے آ رہی تھی، آل ٹائم ہائی سے واپس آ رہی تھی پرائس. تو یہاں پہ بہت زیادہ لیکوڈیٹی تھی، اس کا پریشر اتنا زیادہ تھا سیلنگ کا کہ اس نے اس کو بھی توڑ دیا ہے. لیکن میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ 100% کام کرے گا. اس سے مراد کیا تھی کہ اگر اس نے بریک ہونا ہے، جیسے کہ یہاں پہ بریک ہو گیا دیکھیں ڈاؤن سائڈ، تو اگر اس زون نے بریک ہونا ہے تو بریک ہونے سے پہلے آپ کو ٹریڈ دے کے جائے گا ضرور. آپ یہاں سے بائی کریں گے، آپ کی ٹریڈ اچھا خاصا پروفٹ میں ایک دفعہ آئے گی. اس کے بعد یہ بے شک بریک ہو جائے، آپ کو یہ نقصان نہیں دے گا یہاں سے، ٹھیک ہے. اس کی یہ شورٹی ہوتی ہے. اچھا، اب اس سے پریشان نہیں ہونا، یہ بھی ہم نے پڑھنا ہے کہ اس نے اس کے نیچے وک کیوں لگا دیے. زون تو ہمارا یہ تھا نا، یہ ہمارا زون ہے یہاں تک. اس کے نیچے وک لگی ہوئی ہے تو 5-10 پپ کی جتنی بھی لگی ہوئی ہے. تو یہ وک جو ہے نا، یہ ہم پڑھیں گے آگے چل کے. یہ دیکھیں اصل میں ہوا کیا ہے، یہاں پہ بہت بڑا والیوم آ گیا ہے یہ، ٹھیک ہے. آپ 5 منٹ میں جائیں گے وہاں پہ بھی، یہاں پہ بہت بڑا والیوم ہوگا. تو میں نے آپ کو ایک چیز سمجھائی ہے کہ کوئی بھی جو فیمس یا بالکل کلیئر قسم کی سپورٹ ہوگی نا، وہاں پہ بھی لیکویڈیٹی سویپ ہوگی. یہ بیسیکلی لیکویڈیٹی سویپ ہوئی ہے اس جگہ پہ. یہ چیز آپ نے پڑھی ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے. تو اس سے بچنے کا ہمیں طریقہ پتہ ہے کہ جب پرائس یہاں پہ آئے گی تو ہم نے کیا کب بائی کرنا ہے. ہمیں 1 منٹ میں یہاں پہ پتہ چل جائے گا کہ اب بائی کرنا ہے، ساتھ ہی ہم بائی کر لیں گے. اب یہ لیول آپ کا جو ہے آرڈر بلاک، وہ بیسیکلی 1 آور کا ہے. یہ دیکھیں ٹائم اوپر کیا ہے، آرڈر بلاک 1 آور کا ہے. جتنے بڑے ٹائم فریم کا آرڈر بلاک ہوگا اتنا وہ اسٹرانگ ہوگا، سمجھ آ گئی. لیکن 1 آور کے آرڈر بلاک پہ جب پرائس پہنچے گی تو ہمیں کنفرمیشن چاہیے 1 منٹ یا 5 منٹ میں. تو وہ ابھی ہم پڑھیں گے آگے چل کے. ہاں جی، اب دیکھیں نا، اب آپ کا کوشچن یہ تھا کہ تو جی اب دوبارہ وہی کوشچن ہے کہ یہ مارننگ سٹار ہے یا ایوننگ سٹار ہے. بالکل ویسے ہی کام کرے گا یہ بھی. اب آپ کے پاس فرض کریں یہ ہے مارننگ سٹار، میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ آپ کے پاس ایک مارننگ سٹار ہے، پرائس آئی نیچے، یہاں پہ بنا ایک ڈوجی، اور یہاں سے انگلف ہوگی پرائس، یہاں سے پرائس اپ سائڈ انگلف ہوگی ہے. تو یہ ایک آرڈر بلاک بھی ہے. اسی زون کو آپ آرڈر بلاک کہیں گے. آپ نے زون لگا لیا، یہ آپ کا آرڈر بلاک زون ہے پورا. یہ جو آخری کینڈل تھی یہ پوری کینڈل آپ نے لے لینی ہے. ہاں اگر اس کے نیچے وک بھی لگی ہوئی ہے، فار ایگزامپل اس کے نیچے اس طرح وک آئی ہوئی ہے یہ، تو اب اس کا میں آپ کو طریقہ بتاؤں گا کہ آپ نے اس کو کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے. وہ بھی نہیں، جب ہم ٹریڈنگ سیکھیں گے نا، ٹریڈ کرنا سیکھیں گے، اس ٹائم پہ آپ کو میں بتاؤں گا کہ اس کو آپ نے کیسے ڈیل کرنا ہے. تو یہاں پہ آپ کا یہ پورا زون ہے آرڈر بلاک زون، یہی آپ کا مارننگ سٹار بھی ہے. لیکن آرڈر بلاک یہ ویلڈ کب ہوگا؟ جب پرائس اپنا کوئی بھی لیفٹ سائڈ پہ جو بھی ہائی بنا ہوا ہے اس ہائی کو بریک کر دے گی. اب یہ زون ویلڈ ہوا ہے، اب یہ ویلڈ آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں. اب پرائس واپس آئے گی یہاں سے، جیسے اس کو ٹچ کرے گی ہم کنفرمیشن سیکھیں گے آگے جا کے نا، چھوٹا ٹائم فریم میں کیسے لینی ہے. تو یہاں سے کنفرمیشن ملے گی آپ کو، اور یہاں سے پرائس بائی ہو جائے گی. اب اگر اس نے اس کو توڑنا بھی ہے پرائس نے، تو یہ آپ کو ٹریڈ دے گی. ٹریڈ دینے کے بعد اب یہ توڑ دے گی اس کو، پھر بے شک توڑ دے 10 بار توڑے. اسی طریقے سے اگر آپ کا ایوننگ سٹار ہے تو ایوننگ سٹار کیسے بنے گا آپ کا؟ ایک آپ کی بائی کی کینڈل، یہاں پہ آپ کا بن گیا ایک ڈوجی ٹائپ کوئی بھی کینڈل بن گئی، اس طرح کی بن گئی، اور آپ کے پاس نیکسٹ کینڈل سیل میں کلوز ہوگی یہ والی، ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ آپ کا کیا ہے؟ ایوننگ سٹار ہے. اب اس میں کیا پرابلم ہے کہ اگر ایک منٹ، آپ کو ایک چیز غلط ہوگی اس میں. ڈوجی آپ کو کلیئر کرنے کے لیے میں بائی کا ہی بنا دیتا ہوں. یہ آپ کے پاس کوئی ڈوجی بن گیا اس جگہ پہ، یہ ٹھیک ہو گیا، اور یہاں سے پرائس سیل ہوگی یہ. جی آرڈر بلاک بھی 2 طرح کے ہوتے ہیں نا،
ایک ہوتا ہے آؤٹر بلاک جو آپ کو نظر آ رہا ہے سامنے کلیئر آؤٹر بلاک ہے، ایک ہوتا ہے ہڈن آؤٹر بلاک، وہ بھی ہم پڑھیں گے آگے چل کے کبھی، فی الحال ضرورت نہیں ہے۔ ہڈن آؤٹر بلاک بھی ایک ہوتا ہے۔ اچھا بہرحال ابھی آپ اسی پہ دھیان دیں، یہی 90% یہی آپ کا یوز ہوگا۔ تو یہ آپ کا کیا بن گیا؟ ایوننگ سٹار۔ اب اسی ایوننگ سٹار میں چونکہ کینڈل انگلف ہو چکی ہے، تو یہ آخری جو بائی کی کینڈل تھی، یہ پورا زون آپ کا آؤٹر بلاک زون ہے۔ اب یہ کب ویلڈ ہوگا؟ وہ آپ نے اس طرح دھیان رکھنا ہے کہ اگر پرائس نے پیچھے سے کوئی بھی لو بریک کیا ہوا ہے، یہ آپ کا جو لو تھا اس طرح پرائس اوپر آئی ہے، یہ ڈائریکشن تھی پرائس کی، اور یہاں سے دوبارہ ہی نیچے آتی ہے، ایک اور کینڈل بنتی ہے سیل کی، یہاں پہ ایک کینڈل اور بن جاتی ہے اس طرح، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ آپ کا لو بریک ہو گیا، یہ لو لگا تھا آپ کا آخری، پرائس اس طرح نیچے پر جا رہی تھی نا، تو یہاں پہ آرڈر بلاک بنا، اس نے اپنا لو بریک کر دیا، اسٹرکچر لو بریک کر دیا۔ اب یہ آپ کا زون ویلڈ ہو گیا۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے ویٹ کرنا ہے، پرائس دوبارہ اسی زون میں واپس آئے گی جی، ٹھیک ہے، یہاں پہ ٹچ کرے گی، ایسی کوئی شکل بنائے گی، یہاں پہ ہم کنفرمیشن لینا سیکھیں گے 1 منٹ میں جا کے، 3 منٹ میں والیوم ہمیں کنفرم کرے گا کہ یہاں سے سیلنگ ہو رہی یا نہیں ہوگی۔ جیسے ہی آپ یہاں سے ٹریڈ میں انٹر ہوں گے، تو اگر یہ ویلڈ ہے، ویلڈ کب ہے؟ جب اس نے لو بریک کر دیا ہے، تو نیکسٹ کینڈل یہاں پہ آپ کو یہ ٹریڈ دے دے گی، ٹھیک ہے، پرائس یہاں سے سیل ہو جائے گی اس طریقے سے، یعنی پرائس پہلے آرڈر بلاک بنائے گی، نیچے آ کے اپنا لو بریک کرے گی، پھر واپس اوپر آئے گی آرڈر بلاک زون میں، اس آرڈر بلاک سے آپ کو ٹریڈ دے گی، اور ٹریڈ دینے کے بعد یہاں سے آپ سیل کریں گے، اوپر آپ کا اسٹاپ لاس ہوگا اس جگہ پہ، ٹھیک ہے، اور ٹارگٹ آپ کا پہلا ٹارگٹ کم از کم یہ والا لو ہوگا، اس کے بعد نیکسٹ ٹارگٹس ہوں گے، پہلا کم از کم یہ ضرور ریٹ ہوگا آپ کا۔ اچھا پہلے مجھے یہ بتائیں کہ آرڈر بلاک کی سمجھ آئیے، میسج میں بتا دیں بے شک، آرڈر بلاک کلیئر ہے کہ نہیں؟ سر کویشچن جی جی، ہے سر، آرڈر بلاک کے لیے سر ڈوجی بننا ضروری ہے یا کوئی بھی کینڈل بس انگلف ہو نہیں جائے کوئی بھی وہ کینڈل، کافی ہے؟ کوئی بھی کینڈل بنے، جو بھی کینڈل بنے ٹھیک گی وہ آرڈر بلاک کینڈل ہوگی۔ اب یہاں پہ دیکھیں نا، آپ 30 منٹ میں آ جائیں، 15 منٹ میں آ جائیں، یہاں پہ دکھائے تو یہ ہے، جیسے ابھی ایک آرڈر بلاک کینڈل بن گئی ہے، کیونکہ پرائس نیچے آ رہی تھی، ایک ڈوجی بنا، اوپر انگلف ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب اس نے اپنا اسٹرکچر بریک کیا کہ نہیں کیا، اصل دیکھنے والی چیز یہ ہے اس کا اسٹرکچر کون سا بن رہا ہے 30 منٹ میں، اس کا اسٹرکچر ویسے تو یہ والا ہائی بن رہا ہے، اب یہ بریک ہو گیا، پرائس اگر دوبارہ یہاں پہ آتی ہے اس جگہ پہ، اس آرڈر بلاک کے زون پہ، تو یہاں سے پھر اٹھ جائے گی، اور یہ ہماری کوئی ہائی والیوم کی ٹریکل لائن بھی ہے۔ اسی طریقے سے آپ اور دیکھ لیں نیچے، یہ دیکھیں یہ بھی آرڈر بلاک ہے، ٹھیک ہے، لاسٹ کینڈل انگلف ہوئی ہے نا اپ سائڈ، یہ آرڈر بلاک بن گیا ہے، لیکن اب اس آرڈر بلاک میں پرابلم کیا آ رہی ہے کہ اس نے اپنا ہائی، یہ جس کا اسٹرکچر ہائی تھا، یہ بریک نہیں کیا، جب یہ بریک نہیں کیا تو آرڈر بلاک ویلڈ نہیں ہے، جب یہ ویلڈ نہیں ہے تو اس کو خود ہی توڑ دیا پرائس نے۔ آرڈر بلاک سب کو پتہ ہے، جتنے بھی لوگ ٹریڈنگ کر رہے ہیں سب کو پتہ ہے آرڈر بلاک کیا ہوتا ہے، لیکن وہ ویلڈ ہے یا نہیں ویلڈ یہ کسی کو نہیں پتہ، وہ کہتے ہیں یہ آرڈر بلاک کام ہی نہیں کرتا، آرڈر بلاک 100% کام کرتا ہے، جب بھی پرائس وہاں پہ آئے گی وہاں سے پرائس ریجیکٹ ہوگی ایک دفعہ، ٹھیک ہے۔ عمیر بھائی، یہ بہتر نہیں ہوگا کہ پہلے اگر وہ چیک کر لے کہ اس نے ہائی اپنا بریک کیا، اس کے بعد آرڈر بلاک ڈھونڈ لیں؟ ٹھیک ہے، آپ کو بس ایک چیز آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ یہاں پہ کینڈل بنی ہے، اس کے بعد انگلفنگ ہوگی ہے، یہ آرڈر بلاک بن سکتا ہے، کب بنے گا؟ جب اسٹرکچر بریک کرے گا، اسٹرکچر لیفٹ پہ کیا ہے؟ یہ بریک ہو چکا ہے، یہ دیکھیں اس نے یہ اسٹرکچر ہائی تھا لاسٹ، یہ اس نے بریک کر دیا اپ سائڈ، تو بس یہ آرڈر بلاک آپ کا ویلڈ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، بہت ایک پیچھے چیز نہیں اور جانا، تھی اس میں۔ اس طرح نہیں پیچھے جانا کہ پیچھے جا کے 1947 میں نہیں دیکھ، ٹھیک، بس یہاں پہ جو بن گیا، جو لیفٹ پہ آپ کو ساتھ ہی کوئی لیول نظر آ رہا ہے، بس وہی آپ کا اسٹرکچر لیول ہے، وہ بریک ہو گیا تو بس ٹھیک ہے، پرائس کو نیچے آنے دیں۔ اب یہ دیکھیں نا، پرائس نیچے آئی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس نے آرڈر بلاک کو ٹچ نہیں کیا، پہلے ہی اوپر چلی گئی ہے، تو یہ چیز ہم نے کل پڑھنی ہے کہ آرڈر بلاک کو ٹچ کیوں نہیں کیا، اور اگر نہیں کیا آپ تو اتنی بڑی ٹریڈ چھوڑنی تو نہیں ہے نا، اس کو آپ کیسے پکڑیں گے، اس کا طریقہ ہم کل پڑھیں گے، ٹھیک ہے، یہ ایک اور چیز ہے ساتھ، آرڈر بلاک جو ہے نا دو اس چیزوں کے سے مل ساتھ، کے بنتا ہے، چیزوں سے مل کے کام کرتا ہے۔ جی جی، وہ جو آپ نے گولڈن زون کا جو فیبوناچی کا جو بتایا تھا ریشو، جی جی، تو ان کو اس کے ساتھ مکس کر سکتے ہیں یا ہاں جی صرف کر آرڈر؟ سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں، یہ جو چیزیں میں آپ کو پڑھا رہا ہوں نا، پہلے جو میں کورس کروا رہا تھا نا، اس میں چکر یہ تھا کہ میں وہ چیزیں بھی پڑھا رہا تھا جو آگے چل کے یوز نہیں کرنی، لیکن چونکہ وہ لوگوں کی ڈیمانڈ تھی، اب میں ڈیمانڈ پہ نہیں پڑھاتا کسی کو بھی، میں وہی پڑھاتا ہوں جس پہ میں خود کام کر رہا ہوں،
ٹھیک ہے. اب جو چیز میں آپ کو پڑھاؤں گا وہ چیز ہے جو میں خود بھی یوز کر رہا ہوں. اگر میں خود نہیں کر رہا تو میں آپ کو بھی چھڑوا دیتا ہوں وہ. اب فار ایگزامپل آپ نے وہ پیٹرنس سنے ہوں گے نا، وہ جو پیٹرن بنتے ہیں، یہ ہیڈ اینڈ شولڈر بن گیا، پھر فلیگ بن گیا. اب یہ پیٹرنس میں خود ونس ان اے بلو مون دیکھتا ہوں. ٹھیک ہے، کبھی کبھار میری نظر پڑ جائے، میں کہتا ہوں ہاں فلیگ بن رہا ہے، چلو دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. جب میں خود ان کو امپورٹنس نہیں دیتا نا، تو پھر میں آپ کو پڑھا کے اس پہ برڈن ڈالنے کا فائدہ نہیں ہے. اگر فیبوناچی آپ کو پڑھایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فیبوناچی پہ کام کرنا ہے آپ نے. ٹھیک ہے، تو اب ایکسٹرا کوئی چیز میں آپ کو بتاؤں گا ہی نہیں. یہ سب چیزیں وہ ہوگی کہ جو آپ کو ٹریڈ دیں گی. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر یہ جو آرڈر بلاک ہم نے دیکھنا ہے، یہ ٹرینڈ کی ٹریڈ میں دیکھنا ہے نا، مطلب اگینسٹ دی ٹرینڈ تو یہ کام نہیں کرے گا صحیح. ہاں جی، ٹریڈ ہوگی آپ ابھی کی ٹرینڈ کے ساتھ. ابھی بولش ٹرینڈ ہے گولڈ کا، تو اس میں ہم سیل کا جو آرڈر بلاک تو نہیں ڈھونڈ سکتے اگر انگلفنگ کینڈل بن گئی اوپر کے سیل دیکھیں، سائڈ کی. آرڈر بلاک کا فائدہ یہ ہے، آرڈر بلاک بنتا ہی تب ہے جب ٹرینڈ چل رہا ہو. آرڈر بلاک اگینسٹ ٹرینڈ بنتا ہی نہیں ہے. اب میری بات سمجھیں آپ یہ پرائس جا رہی ہے اوپر، یہ پرائس اوپر جا رہی ہے. ٹھیک ہے جی، یہ جو ویو ہوتی ہے نا، چھوٹی ویو، یہ ہمیشہ سیل کی ویو ہوتی ہے نا، آپ کو پتہ ہے. تو آپ کو آرڈر بلاک کہاں پہ ملے گا؟ سیل کی کینڈل کہاں پہ ملے گی آپ کو؟ سیل کی کینڈل آپ کو ملے گی یہاں پہ، اس جگہ پہ. آخری کینڈل سیل کی، اس کے بعد بائی کی کینڈل بننا شروع ہو جائیں گی اوپر، وہ ہائی بریک کر دیں گی. ٹھیک ہے، تو ہائی بریک ہونا جب شرط ہے، اس کا مطلب ہے کہ اگینسٹ ٹرینڈ آرڈر بلاک بنے گا ہی نہیں، وہ بنے گا ٹرینڈ کے ساتھ. اور ٹرینڈ کی نشانی کیا ہے؟ کہ ہائی بریک ہوں گے بار بار. یعنی ہائی ٹرینڈ کی، اپ ٹرینڈ کی نشانی کیا ہے؟ کہ پرائس اپنے ہائی بریک کرے گی. آرڈر بلاک کہاں بنا کے جائے گی؟ ان ایریاز میں کہیں پہ، یہاں پہ، یہاں پہ، یہاں پہ آرڈر بلاکس ہوں گے. پرائس یہاں واپس آئے گی، اس کو ٹچ کرے گی، اوپر اٹھ جائے گی. پھر واپس آئے گی، آرڈر بلاک یہاں پہ ملے گا کہیں پہ، یہاں پہ ٹچ کرے گی، پھر اوپر نکل جائے گی. تو آرڈر بلاک اگینسٹ دا ٹرینڈ بنتا ہی نہیں ہے. بنے گا تو وہ ویلڈ، اگر وہ ویلڈ ہے تو پھر اس کا مطلب ہے آپ پرائس جا رہی ہے اوپر. ایک منٹ ٹھہریں، تھوڑا سا ڈیٹیل سے سمجھا دوں تاکہ باقی بھی سمجھ جائیں. یہ آپ کی پرائس اوپر جا رہی ہے جی. ٹھیک ہے جی، ویو آپ کی اپ سائڈ ہے. اس کے بعد یہ اس نے امپلس ویو لگائی ہے. ٹھیک ہے، یہاں سے ریٹریسمنٹ آنا شروع ہوگی. یہ ریٹریسمنٹ لگی، اس کے بعد یہاں سے لگی ایک دوبارہ سے امپلس ویو. امپلس ویو کیا کرتی ہے؟ ہائی بریک کرتی ہے. یہ ہائی بریک ہو گیا. آرڈر بلاک کہاں پہ ہے؟ آرڈر بلاک ہے آپ کا یہ. ٹھیک ہے، تو اب یہ آرڈر بلاک جب ویلڈ ہو گیا ہے تو کیا یہ اگینسٹ ٹرینڈ ہے؟ یہ آرڈر بلاک اگینسٹ ٹرینڈ ہے کہ ود دا ٹرینڈ ہے؟ یہ ود دا ٹرینڈ ہے سر. ود دا ٹرینڈ ہے. ٹھیک ہے، اب اگینسٹ ٹرینڈ کب بنے گا؟ اگینسٹ ٹرینڈ ایسے بنے گا کہ پرائس اوپر جا رہی ہے، یہاں پہ بن گیا، یہ آرڈر بلاک بن گیا. تو جب تک یہ لو بریک نہیں ہوگا نا، یہ ویلڈ ہی نہیں ہے آرڈر بلاک. جب تک یہ لو بریک نہیں ہوتا نیچے والا، یہ آرڈر بلاک ویلڈ نہیں ہے. اور اگر اس نے یہ لو بریک کر دیا، تو پھر یہ جو آرڈر بلاک بنا ہے آپ کے پاس، یہ ود دا ٹرینڈ ہے یا اگینسٹ دا ٹرینڈ ہے؟ یہ اگین ود دا ٹرینڈ ہے. ٹرینڈ کیا ہے؟ کہ لو بریک کیا پرائس نے، مومنٹم شفٹ کر دیا ہے، ٹرینڈ چینج ہو رہا ہے. تو آرڈر بلاک، ویلڈ آرڈر بلاک اگینسٹ دا ٹرینڈ بنے گا ہی نہیں، وہ بنے گا ہی ہمیشہ ود دا ٹرینڈ. آرڈر بلاک کا فائدہ یہ ہے. اچھا جی، ٹھیک ہے میرے بھائی، اگر اپ ٹرینڈ میں اگر وہ اپنا پریویس ہائر ہائی بریک نہیں کرتی، اس سے پہلے ہی پرائس نیچے آ جاتی ہے، تو وہ تو پھر ٹرینڈ چینج ہو گیا نا. ہاں پھر تو ٹرینڈ چینج ہو گیا نا. اب اس نے فرض کریں، دیکھیں نا، یہ اگر آرڈر بلاک بنتا ہے اس جگہ پہ، یہ والا آرڈر بلاک تھا، یہ والا، ایک منٹ، یہ آرڈر بلاک بنا ہے. اگر اس نے یہ ہائی بریک ہی نہیں کیا، اوپر نہیں گئی پرائس یہاں سے اور نیچے آ گئی ہے، تو یہ تو ویلڈ ہوا ہی نہیں. جب یہ ویلڈ ہوا ہی نہیں کبھی، اس پہ ہم ٹریڈ ہی نہیں کریں گے. ہم ٹریڈ کریں گے ہی تب جب یہ ہائی بریک کرے گا، پرائس واپس آئے گی، یہاں سے ہم اس میں انٹر ہو جائیں گے پرائس میں. ٹھیک ہے، اور اس جگہ پہ میں آپ کو بتاؤں، آرڈر بلاک کی جو لکویڈیٹی سویپ ہوتی ہے نا، اس جگہ پہ جو لو سویپ ہوتا ہے، وہ بہت کم ہے اس کی ریشو. بہرحال پھر بھی احتیاطاً ہم اس کو والیوم میں جا کے پڑھیں گے کہ یہاں پہ بھی آپ نے 1 منٹ کی کنفرمیشن کم از کم لینی ہے، تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ اب پرائس سیف ہے، اب آپ یہاں سے بائی کر سکتے ہیں. میں آپ کو اس کی ایگزامپل دیتا ہوں. ریکارڈنگ بند کر دوں میں؟ کسی کا کوئی کوشچن ہے اس حوالے سے تو کر لیں، پھر میں نے ایک ایگزامپل دینی ہے الگ سے. اچھا سر، آرڈر بلاک کے بارے میں جی جی جیسا جب کوئی ریکارڈنگ میں آرڈر شامل بلاک کر رہے ہیں ویلڈ نا؟ ہو گیا سر. جی، آپ کیا کہہ رہے سر کوئی آرڈر بلاک جب کوئی ویلڈ ہو جاتا ہے، اس کے بعد جب پرائس وہاں پہ سر آتی ہے واپس آرڈر بلاک پہ، ہیں؟ جی جی، تو سر وہاں پہ ہم کوئی ایویڈنس دیکھیں گے بائی کرنے کے لیے، یا ہم آنکھیں بند کر کے بس ٹریڈ لے لیں گے وہاں سے آنکھیں بند کر کے فبوناچی ملیں گے وغیرہ یا اس تب طرح بھی کی؟ پروفٹ میں ہوگا آپ کو، لیکن آنکھیں بند کرنے کا ایک نقصان ہو جائے گا.
وہ یہ ہوتا ہے کہ فرض کریں یہ آپ کا آرڈر بلاک زون ہے، ٹھیک ہے جی، یہاں سے پرائس نکلی تھی اوپر، ٹھیک ہے، اب یہاں پہ یہ ہائی تھا اور سوری غلط ہو گیا، یہ ایک ہائی لگایا پرائس نے، پرائس واپس آئی، یہاں پہ اس نے ایک آرڈر بلاک بنا دیا، آرڈر بلاک بنا کے یہ ہائی بریک کر دیا، ٹھیک ہے، اب جو آرڈر بلاک بنا ہے اس جگہ پہ یہ ویلڈ ہے، ٹھیک ہے، کیوں ویلڈ ہے؟ کیونکہ اس نے یہ ہائی بریک کر دیا، اب پرائس آئے گی واپس۔ آپ کا کوشچن یہ ہے کہ یہاں پہ کوئی ایویڈنس دیکھیں گے یا بس یہاں سے بائی لگا دیں؟ دونوں طریقے ٹھیک ہیں، ایک ہوتی ہے اگریسو سیلنگ یا اگریسو بائنگ یا اگریسو ٹریڈنگ۔ اگریسو ٹریڈنگ یہ ہوتی ہے کہ جیسی پرائس نے زون کو ٹچ کیا آپ نے بائی کی انٹری لے لی، یہاں سے نیچے سٹاپ لاس لگا دیا، ٹھیک ہے، اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ آپ کی لک ہے کہ پرائس یہاں سے چل پڑے اوپر اور یا نہ چلے، دوسری صورت میں کیا کرے گی، پرائس اس کے نیچے ایک وک لگائے گی، وک لگا کے یہاں سے اوپر چلی جائے گی، ٹھیک ہے، پھر اس میں پرابلم کیا آتی ہے، آپ کا ایک دفعہ سٹاپ لاس ہٹ ہوگا اور ممکن ہے نہ ہو، دوسری صورت میں کیا ہوگا کہ پرائس نیچے آئے یہاں پہ، تو یہ 1 آور کا سیٹ اپ ہے نا، فار ایگزامپل یہ 15 منٹ کا آرڈر بلاک ہے، یہ آرڈر بلاک آپ نے دیکھا ہے ڈھونڈا ہے 15 منٹ میں، تو آپ یہاں پہ جب پرائس پہنچ جائے نا اس کو ٹچ کرے تو آپ فوراً سے 15 منٹ سے 1 منٹ کے چارٹ پہ آ جائیں، دیکھیں 1 منٹ میں یہاں پہ کیا ہوئی، مارننگ سٹار بنا ہے یا کوئی انگلفنگ کینڈل بنی ہے دوبارہ یا کوئی مومنٹم کینڈل بنی ہے بائی کی، 1 منٹ میں بن گئی ہے تو فوراً یہاں سے بائی کر لیں، نیچے سٹاپ لاس لگا دیں، پھر سٹاپ لاس اس کے نیچے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر جو بھی آخری کینڈلز بنی ہیں ان کے نیچے سٹاپ لاس کر دیں، وہ پرائس وہاں سے اٹھ جائے گی، پھر بہت کم دوبارہ نیچے آتی ہے، بہت ہی کم، 90% آپ کی ٹریڈ سکسیزفل ہو جائے گی اس جگہ سے، ٹھیک ہے، تو میں کیا کرتا ہوں، میں اگر دونوں طریقوں سے کرتا ہوں، سم ٹائمز میں اگریسو ٹریڈ لے لیتا ہوں، فوراً بائی کر لیتا ہوں، اصل میں نا عام طور میں ان جگہوں پہ 2 ٹریڈس کر لیتا ہوں، ہاف ٹریڈ یہاں سے اوپن کر لی اس کو ٹچ کرتی، سم ٹائمز پرائس آتی ہے اس کو بالکل ٹچ کرے گی اور فوراً سے اوپر نکل جائے گی، تو ہاف ٹریڈ یہاں سے لے لی، فار ایگزامپل میں نے بائی کرنا ہے 10 سینٹ کا، تو میں 5 سینٹ کا یہاں سے بائی کر لوں گا اور 5 سینٹ کا ویٹ کروں گا، پرائس نیچے آتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو یہ 5 والی چلتی رہے، یہاں پہ جب یہ ایویڈنس دے گی دوبارہ 1 منٹ میں اسٹرکچر شفٹ کرے گی تو میں دوبارہ بائی کر لوں گا 5 کا یہاں سے بھی، تو ٹریڈ اس طرح پوری ہو جاتی ہے۔ تو ابھی ہم ٹریڈنگ چونکہ ٹریڈ کی ٹیکنیک نہیں سیکھ رہے، ابھی تو ہم سیکھ رہے ہیں کہ صرف آرڈر بلاک کیا ہے، تو یہ چیز آپ کو بس سمجھنی ہے، ریکارڈنگ کو اسٹاپ کر لیتے ہیں ایک دن۔